بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، یقیناً خسارے میں ہے۔ لفی میں جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اس کا ترجمہ ہے یقیناً، ضرور۔ الا، مگر یہ لوگ خسارے سے مستثنیٰ ہیں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا، اور آپس میں تاکید کرتے رہے، بالحق، حق بات کی، وتواصوا، اور آپس میں تاکید کرتے رہے، بالصبر، صبر کرنے کی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صورت کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر صرف ایک ہی صورت اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتے تو یہ ایسی جامع صورت ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہے۔ سلف صالحین اور صحابہ کے معمولات میں یہ تھا کہ جب آپس میں ملاقات کرتے تھے تو یہ صورت ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے جب بھی ملاقات ہوتی تھی۔ یعنی مختصر ترین سبق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، کامیابی کے راز، 4 نکاتی پروگرام۔ جب آپس میں ملاقات کرتے تھے تو ایک دوسرے کے سامنے اس صورت کی تلاوت کرتے تھے تاکہ یہ سبق یاد رہے ہر وقت میں۔ اس صورت مبارکہ کے پہلی آیت بڑی مختصر آیت ہے، والعصر، اور اسی لفظ کے اوپر اس صورت کا نام رکھا گیا ہے سورۃ العصر۔ واو قسم کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے قسم ہے۔ عصر، اس کے متعدد مطالب ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے زمانہ، عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، اور زمانے سے مراد وہ وقت ہے جو انسان گزار رہا ہے، اور انسان اس زمانے سے متاثر ہوتا ہے۔ مختلف احوال زمانہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس زمانے کی قسم کیوں اٹھائی اللہ رب العزت نے؟ زمانہ اور وقت انتہائی قیمتی متاع ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس میں متعدد حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس میں کچھ خاص قدرت کے نشانات ہیں، ان میں غور کرو۔ والتین، انجیر کی قسم قدرت کی نشانی ہے، زیتون کی قسم قدرت کی نشانی ہے۔ تو کبھی تدبر کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ اس میں غور کرو، اس میں اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ اور یہ غرض بھی ہوتی ہے کہ آئندہ جو بات ذکر ہونے والی ہے، جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، یہ دلیل ہے آئندہ بات کے لیے۔
آئندہ جو مضمون ذکر ہو رہا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے مستثنیٰ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کر لیں، اور دنیا سے جانے کے بعد اپنے لیے کوئی ایسے کام چھوڑ جائیں جن کا ثواب انہیں ملتا رہے۔ یہ خسارے سے مستثنیٰ ہے۔ العصر زمانہ اس بات کی دلیل ہے۔ العصر، اس لیے زمانے کی قسم اٹھائی۔ کتنے لوگ گزرے ہیں گزشتہ زمانہ میں اور کتنے زمانہ حال میں، اور آئندہ چل کر بھی لوگ آئیں، کتنے گزریں گے۔ ان کی زندگیوں میں دیکھیے کتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جو بڑے عیش و عشرت میں وقت گزارنے والے، لیکن دنیا میں وہ باعث عبرت بنا کے رکھ دیے گئے، ان کی زندگی کامیاب نہیں ہے۔ تو زمانہ شاہد ہے اس بات پر جو آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ تو کبھی قسم میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اس قسم میں غور و فکر کرنے سے آئندہ ذکر کردہ بات کی آپ کو دلیل سمجھ آ جائے گی۔ اور اس صورت میں اور اس سے قبل کی صورت میں یہی بات آپس میں ربط کا سبب بھی ہے۔ اس سے پہلے والی صورت میں تکاثر کا ذکر تھا۔ تکاثر کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں اس بات کی حرص اور طمع کہ میں مال زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، میں اسباب دولت عیش و عشرت زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھے تھا، یہاں تک کہ قبر تک جا پہنچا ہے۔ اس صورت میں فرمایا زمانے کی قسم ہے جسے تم کامیابی سمجھتے ہو وہ کامیابی نہیں، وہ تو خسارہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کامیابی یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ان اصولوں پر کاربند ہو جائے جسے اللہ کامیابی کے اصول ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بہت پرانا دوست تھا، تفاسیر میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے، اس کا نام تھا ابو الاسد۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور طنزاً کہنے لگا انہیں، یار تم تو بڑے سمجھدار تھے، تاجر آدمی، تاجر بڑا سمجھدار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہے جو تجارت پیشہ، جس کی زندگی تجارت میں گزری ہو، جہاں سے نفع کی امید ہو۔ اگر کہیں سے نفع نہ ہو رہا ہو تو وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک مثال بن گئی ہے، مقولہ محاورہ مشہور ہو گیا ہے کہ ایک بڑا ہی بزنس مین آدمی تھا، تو فرشتہ اجل آیا، موت کا فرشتہ، اور اسے آ کر اس کی موت کے وقت پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کدھر جانا ہے تم نے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ تو اس کے منہ سے نکلا جہاں 4 پیسے کا نفع ہو وہاں لے جاؤ۔ تو مطلب تاجر بندہ ہمیشہ اپنے نفع کی سوچتا ہے، جہاں بھی اسے نفع مل رہا ہو، خسارے کی طرف جانے کا امکان بڑا کم ہوتا ہے جو تاجر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے طنزاً یہ کہا، تم تو بڑے تاجر آدمی تھے، اور تم نے ایک انسان کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا اور سارا مال و متاع ان کے کہنے کے اوپر لٹا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے متعدد واقعات ہیں، گھر کا پورا اسباب اور سامان اللہ کے رستے میں صدقہ خیرات کر دیا۔ تو تم تو بڑے تاجر آدمی تھے، تم سے تو یہ توقع نہیں تھی اس خسارے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ خسارے میں نہیں ہے جسے تم خسارے میں سمجھ رہے ہو، خسارے میں وہ ہے جو دنیا کے مال و متاع کی طرف اپنی توجہ رکھے، تکاثر کی طرف، زیادہ سے زیادہ مال و اسباب کو اکٹھا کر لوں، لیکن اللہ نے جو سعادت کے اصول بتائے ہیں ان سے وہ محروم رہ جائے، حقیقت میں وہ خسارے میں ہے۔ تو ایک تو عصر سے مراد زمانہ کیا جاتا ہے، اور زمانہ اس لیے مراد لیا جاتا ہے
کہ زمانہ بڑی قیمتی متاع ہے۔ زمانے کو تشبیہ دی جاتی ہے برف کے ساتھ۔ وقت جو گزر رہا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے برف پگھل رہی ہے۔ ایک اللہ کے ولی کی بات ذکر کی جاتی ہے کہ وہ گرمی کے موسم میں کسی دکان پر برف لینے کے لیے گئے، پھٹے کے اوپر برف لگی، اوپر سے بڑا تپش اور گرمی اور ہوا بھی گرم چل رہی ہے اور پھٹا بھی قرب و جوار کا ماحول بھی بڑا گرم، تو برف پانی کی صورت میں پگھل کر بہہ رہی ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ مجھے اس موقع سے اللہ نے والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر سمجھا دی ہے کہ جیسے یہ برف پگھل رہی ہے اسی طرح انسان کی قیمتی متاع جو وقت ہے وہ صرف ہو رہا ہے، اور اس انسان کو خسارے میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس وقت کو اپنے مفید کاموں میں استعمال میں نہیں لا رہا۔ ہم فرض کر لیتے ہیں معتدل عمریں تقریباً 60 سال کی ہیں، کوئی اوپر بھی چلے جاتے ہیں، کوئی اس سے پہلے بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس معتدل عمر میں 60 سال کی عمر میں تقریباً 20 سال یعنی 8 گھنٹے تو سو کر گزر گئے ایک انسان کے، باقی رہ گئے پیچھے 40 سال۔ ان 40 سالوں میں 15 سال اس کے وہ گزر گئے جو بلوغت سے پہلے کے ہیں، جن میں اس پر کوئی حکم عائد نہیں ہوتا، اگر کوئی عبادت کرے بھی تو اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے۔ 15 سال بلوغت سے پہلے کے نکل گئے، باقی رہ گئے تقریباً 25 سال۔ ان 25 سالوں میں مختلف بیماری، پریشانی، تنگی، احوال، مصائب، آلام، لوگوں کے ساتھ بات چیت میں زمانہ گزر جاتا ہے۔ تو ان 25 سالوں میں بھی تقریباً کوئی 10 سے 1 سال اس قسم کے احوال میں گزار لی، باقی رہ گئے 20 سال، 10 سال، 15 سال۔ ان 15 سالوں کے تعیش کے لیے وہ ساری زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الانسان لفی خسر، یقیناً یہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے۔ اس لیے خسارے میں ہے کہ اس نے اتنی قیمتی زندگی کو ایسے کاموں پہ صرف کر دیا جو محض خواہش اور محض تعیش اور عیش و عشرت کے اسباب کے لیے یہ مختلف قسم کے اسباب اور سامان مہیا کرتا رہا۔ ان الانسان لفی خسر، یقیناً یہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ العصر کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے، عصر اس کو بھی کہتے ہیں جو شام کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب سے پہلے کے وقت کو بھی، جس کو عربی زبان میں عشی کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو بھی عصر کہتے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو غروب کا وقت ہوتا ہے، غروب سے پہلے کا وقت، شام کا وقت، وہ سود و زیاں کا وقت ہوتا ہے، نفع یا نقصان کو سمیٹنے اور پتہ چلانے کا وقت ہوتا ہے۔ صبح سے انسان بیٹھا کام کاج، دکانداری، بزنس اور تجارت میں، جیسے شام کا وقت ہوا تو اب حساب و کتاب کر رہا ہے کہ مجھے نفع کتنا ہوا ہے، مجھے نقصان کتنا ہوا ہے۔ جیسے ہی شام ہوئی ہے تو اب نفع یا نقصان کے ساتھ اپنے گھر میں آ گیا، یا خوش ہو کر آیا یا پریشان ہو کر آیا۔ فرمایا جیسے یہ روزانہ شام ہوتی ہے اور اس کے نفع نقصان کا حساب ہوتا ہے، اسی طرح اس کی زندگی کی بھی ایک شام ہونے والی ہے، العصر۔ اس لیے اس خاص وقت کی قسم اٹھا کر اسے اس طرف متوجہ کیا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زندگی کی شام کے وقت میں بھی تجھے اس بات کا احساس ہوگا جیسے اپنے دن کی شام میں تو اپنے نفع نقصان کا حساب کر لیتا ہے۔ دن کے آغاز یا درمیان میں پر امید ہوتا ہے کہ ابھی کوئی گاہک آ جائے گا اور نفع مل جائے گا،
اسی طرح اس زندگی میں انسان کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی کہ آخرت کے نفع یا آخرت کے نقصان سے ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا اور نفع کو سمیٹنا ہے۔ لیکن جیسے زندگی کی شام ہوگی تو ان الانسان لفی خسر، پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی خسارے میں گزری ہے یا میں نے نفع حاصل کیا ہے۔ عصر سے ایک مراد عصر کی نماز بھی لیا گیا ہے، والعصر، اس کا مطلب یہ ہے عصر کی نماز کی قسم۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے۔ عصر کی نماز کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ اس لیے کہ عصر کی نماز کی بہت ہی تاکید اور فضیلت ذکر کی گئی ہے روایات میں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، الصلاة الوسطی۔ صلاۃ الوسطی کی تفسیر حدیث میں کی گئی کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے، اور اس کی تاکید خاص طور پہ اس لیے کی گئی کہ یہ کاروبار کے بھی عروج کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں دن کے حساب و کتاب کے اختتام کا، انسان نے جو کام کیا ہے، جو دن بھر میں اعمال کیے ہیں، فرشتے تحریر کر رہے ہیں، عصر کے وقت وہ اپنا حساب و کتاب بند کر کے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، تو حساب و کتاب کے بند ہونے، محفوظ ہونے کا وقت ہے۔ عصر کی نماز کی اس اعتبار سے بڑی فضیلت اور تاکید ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَوَلَدُهُ، گویا کہ اس کا مال بھی، اس کے اہل و عیال بھی، اس کی اولاد بھی تباہ ہو گئے سارے۔ اس قدر بڑا نقصان ہے اگر کسی کی عصر کی نماز فوت ہو جائے۔ تو عصر کی نماز کی قسم اٹھائی کہ جو اس نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو خسارے سے محفوظ کر رہے ہیں، اور جو اس نماز کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، وہ خسارے میں مبتلا ہونے والے۔ العصر سے ایک مراد یہ بھی لی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت ہی مبارک زمانہ تھا، اس زمانے کی قسم اٹھائی گئی۔ والعصر، تھوڑا سا بھی وقت اگر حضور پاک کی صحبت کا کسی کو حاصل ہو گیا وہ آسمانوں سے بھی اونچا چلا گیا، قرب کے درجات اس کو نصیب ہو گئے۔ اور اگر کوئی اس زمانے میں حضور کی صحبت سے اور ایمان کی دولت سے محروم رہ گیا، اس سے بڑھ کر کوئی خسارے میں نہیں ہے، وہ خسارے کی پستیوں میں مبتلا ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں اس طرف اشارہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے اس زمانے کی قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے کی قسم۔ بہرحال قسم سے، عصر سے مراد زمانہ ہو یا عصر کی نماز ہو، شام کا وقت ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہو، ان تمام معانی میں اس کے بعد بھی ذکر کردہ مضمون کی طرف اشارہ موجود ہے۔ جو بات بعد میں ذکر کی جا رہی ہے وہ ان الانسان لفی خسر، ایک تو انا لگا کر تاکید فرما دی، انا کا مطلب ہے بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں رہے، یہ یقینی بات ہے۔ اور دوسرا تاکید کا لفظ ہے لا، یقینی بات ہے۔ دو تاکیدیں لگا کر اللہ نے کہا ہے۔ تاکیدیں لگا کر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جیسے اس کے اوپر کی صورت میں، اس سے پہلے والی صورت میں یہ ذکر ہوا الہاکم التکاثر، انسان غفلت میں مبتلا ہے، لہو و لعب میں پڑا ہوا ہے، وہ کسی اور چیز میں اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے کہ میں نے دولت بڑی سمیٹ لی، میں نے محلات بڑے بنا لیے، میں نے کوٹھیاں اور بنگلے بڑے تعمیر کر لیے، میں نے گاڑیاں حاصل کر لیں، وہ اسے کامیابی اور سعادت سمجھ رہا ہے۔
اللہ تاکیدیں لگا کر غفلت کے پردوں کو ہٹانے کے لیے اسے تاکیدوں کے ذریعے سے متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ بات یقینی ہے، الانسان، انسان، لفی خسر، یہ بالکل یقینی ہے کہ وہ خسارے میں ہے۔ جسے تم سمجھتے ہو سعادت، وہ سعادت نہیں ہے۔ سعادت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو سعادت بیان فرما رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، یقینی بات ہے کہ وہ خسارے کے اندر ہے۔ ہاں، خسارے سے نکلنے والے کون لوگ ہیں؟ 4 اصول ذکر فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ میں اسے اپنے انداز میں کہتا ہوں 4 نکاتی پروگرام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن کا ایک پروگرام ہے، الہی پروگرام، رب کا پروگرام۔ ہمارے اپنے بھی کچھ پروگرام ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ باتیں کر لو، تاجروں کے اپنے، بزنس مینوں کے اپنے۔ اللہ نے کامیابی کا 4 نکاتی پروگرام پیش کیا ہے۔ پہلا، ایمان لازم ہے۔ کامیابی کا سب سے بنیادی اصول ایمان ہے۔ اگر کسی میں ایمان نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اصول، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کے اوپر استقامت، یہ دوسری بنیادی شرط ہے۔ اگر کسی میں ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ پر استقامت نہیں ہے تو وہ ایسا درخت ہے جو بے ثمر ہے، جس کا کوئی پھل نہیں لگتا، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کی چھاؤں نہیں۔ اور اگر کوئی اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرتا ہے وہ ثمردار پھل درخت ہے، اس کا فائدہ ہے دوسروں کے لیے، اپنے لیے بھی۔ یہ دوسری بنیادی شرط ہے، عامل الصالحات، نیک اعمال۔ اور تیسری بنیادی شرط، تواصوا بالحق، وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت اور تاکید کرتے رہے۔ اور چوتھی بنیادی شرط، وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ان 4 باتوں میں اگر غور کریں تو پہلی جو 2 باتیں ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ انسان کی اپنی ذات سے وابستہ ہے۔ اس کے اندر ایمان ہو، وہ اعمال صالحہ کے اوپر استقامت اختیار کرے، یہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ با کمال انسان وہ ہے جس میں ایمان بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی ہو۔ یہ اس کی ذات سے وابستہ 2 اوصاف ہیں۔ اگلے جو 2 اوصاف ہیں، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یہ دوسروں سے وابستہ ہیں۔ خود ایمان اور اعمال صالحہ پر استقامت کے ساتھ اب دوسروں کو حق کی طرف لانے کے لیے وصیت اور تاکید، دوسروں کو صبر کی تلقین، یعنی خود بھی حق پر قائم ہو گئے کہ ایمان اور اعمال صالحہ پر آ گئے اور کمال نصیب ہو گیا، اب دوسروں کو بھی اس رستے کی طرف لانے کی محنت اور کوشش کا حصہ بن گئے، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اگر کوئی صرف ایمان لے آتا ہے، کامیابی کا کچھ حصہ اس کو مل جائے گا لیکن مکمل کامیابی اور سعادت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے اوپر استقامت اختیار کر لیتا ہے تو سمجھیں کہ آدھا کامیاب ہو گیا ہے، آدھا کام چھوٹ گیا ہے۔ وہ آدھا کام کیا چھوٹا ہے؟ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، یعنی جماعتی سطح پر حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین، وہ چھوٹ گیا ہے ان سے۔ کامیاب اور سعادت مند انسان، جسے کہنا چاہیے کہ یہ کمال تک پہنچ چکا ہے، وہ ہے جو اپنے آپ کو پہلے کامل بنائے اور پھر دوسروں میں اس کمال کو منتقل کرنے کی کوشش کرے۔ اس میں اللہ رب العزت نے تواصوا کا لفظ 2 جگہ بولا ہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ اس لفظ میں غور کیجئے۔ تواصوا وصیت سے نکلا ہے۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے، ہم کسے کہتے ہیں فلاں نے وصیت کی ہے؟ وصیت وہ بات ہوتی ہے کہ جو انسان مرنے سے کچھ دیر پہلے اپنے اعزاء اور اپنے اقرباء کو بٹھا کر کرتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتی ہے۔ تواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے
کہ وہ اس طرح کی بات کرے جیسے زندگی کے آخری مرحلے میں وہ انسان وصیت اور تاکید کر رہا ہوتا ہے. یعنی خود بھی ایمان کے اوپر قائم ہو، اعمال صالحہ پر استقامت رکھے، سرسری دعوت نہ دے ایسی بس بے توجہی سے، نہیں، دل کی گہرائیوں سے دعوت دے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعوت دے، اس طرح دعوت دے جیسے کوئی موت کے وقت سے پہلے تاکید کر رہا ہوتا ہے. اخلاص کا بلند ترین درجہ و اعلیٰ ترین مقام ہے. اسی طرح تواصو، اس میں ایک گرامر کی بات بھی ہے، گرامر والے ساتھی جو سمجھتے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھیں گے. یہ ہے باب تفاعل. تواصو باب تفاعل کا ایک خاصہ یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ اس میں جانبین سے عمل ہوتا ہے، 2-4 بندے آپس میں مل جل کر عمل کرتے ہیں. یہ اس کی ایک خصوصیت ہے باب تفاعل کی. تواصو کا مطلب یہ ہے تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ جماعت ہونی چاہیے حق بات کی تاکید کرنے کے لیے، جماعت ہونی چاہیے صبر کی تلقین کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایمان یہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، عمل صالح یہ اس کا انفرادی معاملہ ہے، اس سے اس کی ذات میں کمال پیدا ہوگا. بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایمان ایک ایسا وصف ہے جو مرنے کے بعد روح سے متصف رہتا ہے. اس کی روح مومن ہے، ایمان کا وصف ختم نہیں ہوتا. دنیا کے باقی عوارض و اوصاف ختم ہو جاتے ہیں، یعنی خوبصورتی ہے، مر گیا، ختم ہو گئی ہے. مال ہے، بڑا مالدار ہے، مر گیا، ختم ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی. لیکن ایمان کا وصف ایسا وصف ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ ایمان کا وصف اس کے ساتھ متصف رہتا ہے وہ، اور یہ وصف اس کی کامیابی اور نجات کا سبب بنتا ہے. یہ ایسا عظیم وصف ہے جس سے اس کی ذات کو کمال مل گیا. لیکن تواصو بالحق و تواصو بالصبر یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اب اسے باجماعت سطح پر، جماعتی طور پر اسے حق بات کی تلقین کرنی ہے اور صبر کی تلقین کرنی ہے. خود بھی عزم و ہمت اور عالی حوصلہ رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس بات کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو پہلا نکتہ ہے وہ تو ایمان سے متعلق ہے، اور ایمان ایک آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، یہ ساری تفصیل ایمانیات کے مضامین میں گزری. اور جو دوسرا اصول ہے عامل الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے. اللہ تعالیٰ نے کوئی عمل خاص نہیں ذکر کیے، تمام نیک عمل اس میں شامل ہیں، اور سب سے پہلے اس میں فرائض شامل ہیں، اور پھر درجہ بندی کے ساتھ جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، جو مستحبات ہیں، ان تمام اعمال کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش میں وہ مصروف رہتے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں. اور جو تیسرا نقطہ ذکر کیا تواصو بالحق، حق بات کی تاکید، ایک دوسرے کو تلقین. حق کو بھی اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے. حق کیا ہے؟ حق سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک خاص قسم کی بات. حق عقائد میں بھی عقائد حقہ کو اختیار کرتے ہیں، باطل نظریات سے دور رہتے ہیں. اسی طرح اعمال میں بھی حق عمل کو اختیار کرتے ہیں، معاملات میں بھی حق طرز زندگی کو اپناتے ہیں، آپس میں معاشرت میں بھی حق طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہے، 2 بندے آپس میں الجھ گئے ہیں، یہ حق کا ساتھ دے. یعنی حق بھی عام ہے، ہر چیز میں حق رستے کا انتخاب. عقیدہ ہے تواصو بالحق، حق عقیدہ کے اوپر خود بھی قائم ہیں، دوسروں کو بھی لے کے آتے ہیں. اعمال ہیں، حق عمل پر خود بھی قائم، دوسروں کو بھی لے. معاشرت ہے، طرز زندگی ہے، خانگی معاملات ہیں، کوئی آپس میں نزاع و اختلاف ہو گیا ہے، تواصو بالحق، ان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ حق کا ساتھ دیں، باطل کا ساتھ نہ دیں. تواصو بالحق. اب ہوتا یہ ہے
حق کا ساتھ دیتے ہوئے بعض اوقات مخالفت شروع ہو جاتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے، حق کا ساتھ دیتے ہوئے مخالفت، اختلاف ہو جاتا ہے، لوگ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے اگر آپ کی مخالفت نہیں ہو رہی تو سوچو کہ آپ حق بیان کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، اس لیے کہ شروع سے جو حق بیان کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی مخالفت ہو رہی ہے. تو حق کی مخالفت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یقیناً ان کے نظریات الگ ہوتے ہیں اور مخالفت ہوتی بھی چلی آ رہی ہے. تو حق کے بیان میں جب مخالفت ہوگی تو ساتھ ہی فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حوصلے کو بلند رکھنا ہے، پھر خود بھی صبر کے اوپر استقامت اختیار کرنی ہے اور اپنے دوستوں اور اپنے جماعت کے ساتھیوں جو حق کی محنت سے وابستہ ہیں انہیں بھی بلند حوصلہ رکھنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی تلقین بھی کرنی ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے. ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجمع میں ایک آدمی انہیں برا بھلا کہنے لگا. ساتھیوں نے کہا حضرت اجازت دیں ذرا اس کی خبر لیتے ہیں. حضرت نے فرمایا مجھے کہہ رہا ہے نا، تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، بلکہ اس کا اکرام کرو، کھانا وانا کھلاؤ اور اس کو کوئی ہدیہ تحفہ دے دو. یہ بڑے حوصلے کی بات ہے کہ کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا ہو اور میں اسے ہدیے دے رہا ہوں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدیے دیے، اس کو کھانا وانا کھلایا. 2-3 دن بعد اس کو بلوا کر پوچھا بھائی خوش ہو ہمارے ساتھ یا اب بھی ناراض ہو؟ تو وہ آگے سے رو پڑا اور کہنے لگا حضرت نہ میں پہلے ناراض تھا نہ اب میں ناراض ہوں، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ آپ میں کتنے ہیں، آپ کتنے بلند حوصلہ ہیں، آپ کتنے عالی ہمت ہیں. یہی بات اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے آج ہمیں. بعض اوقات ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، ایک بات ہے ناحق ہے، وہ ہماری کو مخالفت کرتا ہے، ہم بے قابو ہو جاتے ہیں، ہم اس کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اس نے میری بات کا انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے 4 نکاتی پروگرام میں تواصوا بالصبر 2 تاکیدوں کا ذکر کر رہے ہیں. تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، ایک تم نے حق کا ساتھ دینا ہے، ایک تم نے بلند حوصلہ رہنا ہے، دل نہیں چھوڑنا، ہمت نہیں ہارنی. حق کے ساتھ رہنے میں تکالیف آئیں، پریشانیاں آئیں، انہیں برداشت کرنا ہے اور خود بھی حق پر چلنا ہے، ساتھیوں کو بھی لے کے چلنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی صبر کا دامن تھامنا ہے، ساتھیوں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. جو اس پہ کار بند ہو گیا فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ خسر سے بچ گیا، یہ خسارے میں نہیں ہے، یہ کامیاب ہے اور یہ سعادت مند ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور. ارحم علینا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه